بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، جس میں اصلاح اور ہدایت کا درس بھی ہے اور عبرت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی جانب نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ جن انسانوں کو نبوت عطا فرماتا ہے انہیں غیر معمولی علم، تدبیر، قوت فیصلہ، نور بصیرت اور ان گنت معجزات سے بھی نوازتا ہے۔ ان منتخب ہستیوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کے ساتھ ساتھ ایک عظیم سلطنت کی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جن کا شمار بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، جن میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی نبوت اور خلافت عطا کی گئی۔ یوں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات اور فضیلتوں پر بے شمار روایات موجود ہیں، پر یہاں ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری واقعات کا ذکر کریں گے۔ روایات میں ہے کہ جب سیدنا داؤد علیہ السلام نے فلسطین کے بادشاہ جالوت کو جہنم رسید کر کے بادشاہت حاصل کی، تو آپ علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو محفوظ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہیکل کی تعمیر شروع کی۔ ابھی ہیکل کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہیکل کی تعمیر کا کام جاری رکھا، جو آپ علیہ السلام کے دور حکومت میں ہی مکمل ہوا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا تو جنات کی مدد سے اس کی تعمیر شروع کی۔ یہ ہیکل اور مسجد بہت عالی شان اور وسیع و عریض تھی۔ اس کے 3 حصے تھے، جس میں بیرونی حصہ عام لوگوں کے عبادت کے لیے، درمیانی حصے میں انبیاء کرام اور ان کی اولاد عبادت کرتے، جبکہ سب سے اہم ترین حصے میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم کے۔ ہیکل کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا گیا اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن یہ قوم روزمرہ کے اعمال میں بدتر ہوتی گئی اور احکام الہی کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ مورخین کے مطابق 586 قبل مسیح میں بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ اس حملے میں اس نے نہ صرف بنی اسرائیل کا قتل عام کیا، بلکہ اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل تباہ کر دیا اور اسے آگ لگوا دی، اور اس میں موجود تابوت سکینہ کو نکال کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ ہیکل جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروایا تھا، ایک غیر ماورائی واقعے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام ہیکل کی تعمیر میں مصروف تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو آپ علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا اور اس حجرے میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ یہ حجرہ ہیکل سلیمانی کے بالکل سامنے تھا، جس کی وجہ سے جنات جب بھی حجرے کی طرف دیکھتے تو انہیں ہر جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عکس ہی دکھائی دیتا، اور وہ سمجھتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہم پر کڑی نگرانی رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو کر ذکر الہی میں مصروف تھے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی، اور بہت عرصے تک یوں ہی آپ علیہ السلام کا جسم اقدس عصا کے سہارے کھڑا رہا، اور یوں جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی آپ علیہ السلام کی سخت نگرانی کے خوف سے ہیکل کی دن رات تعمیر کرتے رہے۔ جب ہیکل کی تعمیر پوری ہو گئی تو وہ عصا جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے تھے، اس پر اسی وقت اللہ کے حکم سے دیمک لگنا شروع ہو گئی، اور کچھ ہی دیر بعد آپ علیہ السلام کا عصا ٹوٹ گیا اور آپ علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ علیہ السلام کی رعایا اور آپ کے ماتحت جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا۔ روایات میں ہے کہ یہ عرصہ تقریباً 1 سال یا اس سے زیادہ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی محض عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کو 1 سال تک کھڑا کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کروا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے، اور اس دوران کسی بھی شخص کو آپ علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔
جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام حجرے میں زمین پر گر گئے ہیں، تب ہی آپ کے گھر والوں اور آپ کی رعایا کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا۔ جنات کی شریر طبیعت کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ جب تک ہیکل کی تعمیر مکمل نہیں ہو جاتی تب تک میری وفات کا کسی کو علم نہ ہو، کیونکہ اگر جنات کو پہلے ہی آپ کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ ہیکل کی تعمیر مکمل کرنے کے بجائے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر وہاں سے فرار ہو جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا بخوبی علم تھا، اسی لیے آپ علیہ السلام نے شیشے کا حجرہ تعمیر کروایا تاکہ جنات کو ہر جگہ میرا عکس نظر آئے۔ اس حجرے میں جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کرنے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم اسی حالت میں میری روح قبض کرو جس طرح ابھی میں کھڑا ہوں۔ لہٰذا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی روح اقدس کو قبض کر لیا اور آپ علیہ السلام کا جسم اقدس اسی طرح کھڑا رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس طرح ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہونے پر زور دینا ہیکل سلیمانی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بخوبی طور پر اس بات کا علم تھا کہ آخری زمانے میں آپ کا ہیکل دوبارہ اسی طرح تعمیر ہوگا اور آپ علیہ السلام کے آخری جانشین یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کریں گے۔ اسی لیے اس ہیکل کی تعمیر مکمل کروانا ضروری تھا کہ جب آخری زمانے میں اس ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہو تو اسی طرز پر ہو۔ اس ہیکل کی تعمیر اس قدر غیر معمولی تھی کہ اس کے تباہ ہونے کے بعد کسی بھی عام شخص کو اس کی کسی بنیاد کا نشان بھی نظر نہیں آئے گا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو کہ اس کی بنیادوں کو تلاش کرنے کے بعد اسے دوبارہ تعمیر کریں گے، اور اسی طرح اس میں تابوت سکینہ رکھا جائے گا جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں رکھا جاتا تھا۔ یہودی آج بھی دیوار گریہ کو ہیکل کی دیوار بتاتے ہیں، لیکن انہی کے بزرگ علماء میں اس بات کو لے کر شدید اختلاف ہے کہ موجودہ دیوار گریہ ہیکل سلیمانی کی دیوار ہے یا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔